الفریڈ ملر کے تلاش کیے ہوئے یہودی مائیکل نے یروشلم میں یہودی ڈیفنس لیگ میں جگہ بنانے کے ساتھ ساتھ مسلم آبادی والے علاقے میں ایک کمرہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ دوسری جانب ملر بھی اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے بے تابی سے عمل درآمد میں مصروف تھا۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ ایک ہفتے بعد الفریڈ ملر پیرس میں ریوی ڈی سوسانیز پر واقع پوسٹ آفس کے اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا جہاں پوسٹ باکس بنے ہوئے تھے۔ اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر ایک چابی منتخب کی اور ایک لیٹر باکس کھولنے لگا۔ باکس میں مختلف سائز اور رنگوں کے کئی لفافے موجود تھے۔ اس نے تمام لفافے سمیٹ کر اپنے فل کوٹ کی اندرونی جیب میں ٹھونسے اور باکس بند کر کے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر کونے کی میز پر بیٹھ گیا اور ویٹر کو کافی لانے کا اشارہ کر دیا۔ جو ویٹر کافی لے کر آیا وہ شاہ بلوط کے پتے سے بنے ہوئے سگریٹ کی بو پر نتنے سکیڑتا ہوا جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ ملر نے جیبی چاقو سے تمام لفافے چاک کر کے اپنے سامنے رکھ لیے اور پھر ایک ایک لفافے میں سے خط نکال کر پڑھنے لگا۔ 2 لفافے اسرائیل سے ان 2 آدمیوں نے بھیجے تھے جنہیں یاسر عرفات نے اس کی ماتحتی میں دے رکھا تھا۔ پہلے خط میں یروشلم کے خوبصورت مناظر کی تعریف کرتے ہوئے فرضی دادی کی بیماری پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس خط میں خفیہ الفاظ میں ایک اور پیغام بھی موجود تھا جس کے بارے میں ملر نے فیصلہ کیا تھا کہ اس پیغام کو تنہائی میں ڈی کوڈ کرے گا۔ دوسرے لفافے میں یروشلم پوسٹ نامی اخبار کے ایک تراشے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ملر جلدی سے وہ تراشا پڑھنے لگا۔ اس مختصر سی خبر میں مائیکل گورڈن نامی ایک جنونی یہودی کی گرفتاری کے بارے میں بتایا گیا تھا جس نے یروشلم میں آرمینی چرچ کی دیوار پر یہودی ڈیفنس لیگ کی طرف سے نعرے لکھے تھے۔ وہ چند لمحوں تک اس اخباری تراشے کو گھورتا رہا، پھر دفعتاً اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی بے آواز ہنسی سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اسے یہ خبر پڑھ کر یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ احمد گورڈن نے یہودی ڈیفنس لیگ میں شامل ہونے کے لیے حرکت کی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مائیکل کو شاید کبھی یہ علم نہیں ہو سکے گا کہ یہ حرکت کر کے اس نے ملر کی کتنی بڑی خدمت کی تھی۔ وہ ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ بار کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا بار ٹینڈر عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں لاتعداد احمق دیکھے تھے لیکن اس کے خیال میں کالے لباس میں ملبوس اپنی کلاس کا انوکھا پاگل تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایسے پاگلوں پر سڑکوں پر آنے کی پابندی ہونی چاہیے کیونکہ وہ کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ ملر کو اپنے طور پر خوش ہونے کا پورا حق حاصل تھا۔ اس نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کی بکھری ہوئی کڑیاں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھیں۔ ہتھیار، کمرہ اور یہودی، ہر چیز تیار تھی۔ اس کے خیال میں انقلابی قدم اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ جس شخص کو قتل کرنے والا تھا اس کی ہلاکت کے بعد موساد کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کپ میں ٹھنڈی ہو جانے والی کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور یاسر عرفات کے نام بھیجا جانے والا نیا پیغام خفیہ الفاظ میں ترتیب دینے لگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔